اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی اور ہمارے معاشرے کے عورتوں کی ذمہ داریاں بیان کریں گے۔ ویسے تو جناب سیدہ کی پوری زندگی ہمارے معاشرے کے عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اس کے باوجود اس میں سے اہم جو چیز ہے جس کا آج کے معاشرے میں لحاظ نہیں کیا جاتا وہ ہے ازدواجی زندگی، اور جناب سیدہ نے اس کو بہترین انداز سے انجام دیا ہے۔ جو حقوق زوجیت ہے جناب سیدہ نے ان کو انجام دیا ہے۔ حقوق زوجیت میں جو حق بیان کیے ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ زوجہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے عورت بنی رہے اور اپنے شوہر کے دفاع میں مرد بن جائے۔ یہ اہم حق ہے جو آج کے معاشرے میں اس کے اکثر مقامات پر اس کے برعکس کیا جاتا ہے۔ جناب سیدہ نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے جب بھی بات کی ہے احسن طریقے سے بات کی ہے، اس انداز میں بات کی ہے جس طرح ایک زوجہ اپنے شوہر کے سامنے بات کرتی ہے، یعنی ایک عورت کو جس طرح کرنا چاہیے جناب سیدہ نے اسے کیا، اور ہمارے معاشرے میں کی عورتوں میں اکثر مقامات پہ اس کے برعکس پایا جاتا ہے، یعنی ہماری عورتیں جو ہیں اپنے شوہر کے سامنے مرد بن جاتی ہیں، اور جہاں شوہر کا دفاع کرنا چاہیے اپنے رشتہ داروں وغیرہ میں وہاں وہ عورتیں بن جاتی ہیں، یعنی وہ اپنی مظلومیت لکھانے لگ جاتی ہیں، جبکہ یہ حقوق زوجیت کے خلاف ہے۔ جس طرح جناب سیدہ نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے عورت بنی رہی، جب بھی علی علیہ السلام پر کوئی وقت آیا، حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کا وقت آیا، جس وقت حضرت علی علیہ السلام کو دربار لے جا رہے تھے جناب سیدہ وہاں مرد بن گئی۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا جیسے ایک مرد دفاع کرتا ہے۔ یہاں جب جناب سیدہ دربار میں گئی اور حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا دفاع کر رہی تھی تو اس طرح خطبہ دیا جو بڑے بڑے مرد نہیں دے سکتے۔ اور جو دوسرا حق ہے حق زوجیت، وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کا رازدار ہونا چاہیے، یعنی اپنے گھر کی بات باہر بیان نہ کرے، اپنے گھر کا نقص باہر بیان نہ کرے، اپنے شوہر کی کمی بیشی کو باہر بیان نہ کرے، ولو وہ اس کا رشتہ دار باپ یا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہ حق زوجیت ہے۔ اگر اور کوئی عورت اس کے خلاف کرتی ہے تو یعنی وہ حق زوجیت میں خلل کر رہی ہے۔ جناب سیدہ جو ایک عظیم عورت، سیدۃ النساء العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کائنات کے رسول کی بیٹی ہو کر بھی حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں فاقوں پر زندگی گزار رہی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ کوئی ایسا مورد نہیں ہے جہاں یہ لکھا ہو کہ جناب سید نے کبھی شکایت کی۔ اس سے ہمارے معاشرے کی عورتوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی کمی بیشیوں کو یا اپنے شوہر کی شکایات نہ کریں اپنے رشتہ داروں سے۔ یہ سنت جناب سیدہ ہے اور حق زوجیت ہے۔ اور اگر کوئی عورت شکایت کرتی ہے تو اس کے رشتہ داروں کو یہ چاہیے کہ وہ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو یہ کہیں کہ آپ اپنے شوہر کے حال سے راضی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے جس طرح آج کے معاشرے میں ہوتا ہے، اور قوانین بھی اس کے خلاف بنائے جا رہے ہیں ہمارے ممالک میں یا دنیا میں، وہ اس حق کے خلاف قانون بن رہے ہیں۔ اور جو تیسرا جو حق ہے زوجہ پر زوج کا، وہ یہ ہے کہ آمدن سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ مثلا ایک شخص کی آمدن 10,000 ہے تو عورت کو چاہیے کہ 10,000 پر اکتفا کرے، یعنی اس کے اخراجات 10,000 سے زائد نہ ہو۔
جس طرح جناب سیدہ نے حضرت علی علیہ السلام کی آمدن جو اس موقع پر اس زمانے میں ظاہراً کم آمدن تھی، جب مسلمان حضرت علی علیہ السلام سے منہ موڑ چکے تھے، حضرت علی علیہ السلام یہودی کے باغوں میں مزدوری کرتے تھے، جہاں سے جو پیسے یا جو مال ملتا تھا جناب سیدہ اس پر اکتفا کرتی تھی۔ اس سے بڑھ کر جناب سیدہ اس میں سے بھی اپنے کچھ حصہ فقراء کے لیے نکالتی تھی۔ اس کے بعد جو حق ہے زوجہ پر شوہر کا، وہ یہ ہے کہ شوہر کی آمدنی میں اپنی ضروریات کے علاوہ، ضروریات یعنی اس کا کھانے پینے کا خرچہ، لباس کا خرچہ اور علاج کا خرچہ جو شوہر کے حال کے مطابق ہو، اس کے علاوہ باقی اشیاء میں وہ خرچ نہ کرے۔ مثلا کسی کو وہ کوئی تحفہ نہ دے اپنے شوہر کی آمدنی سے، اپنے شوہر کے مال سے کسی کو کوئی چیز عطا نہ کرے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ ایک لقمہ صدقہ بھی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے، بڑے تحائف دیے جاتے ہیں عورتوں کی طرف سے اپنے شوہر کے مال میں سے، یہ حق زوجیت کے خلاف ہے۔ اگر جناب سیدہ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو جناب سیدہ نے جو صدقات، جو خیر کے کام انجام دیے ہیں، جو فقراء کو دیا ہے، یا تو وہ جناب سیدہ کی اپنی ملکت دی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہبہ دیا، یا کسی مسلمان کے گھر سے تحفہ آیا اور جناب سیدہ نے اسے فقراء کو دیا۔ اگر علی علیہ السلام کے مال سے کوئی چیز دی ہے تو اس میں حضرت علی علیہ السلام کی رضایت شامل تھی۔ اور اس کے بعد جو حق آتا ہے 5ویں نمبر پر، وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں آنے نہ دے۔ اور یہ اہم حق ہے، یعنی کوئی اس کی سہیلی ہے یا کوئی اس کا رشتہ دار ہے، اگر اس کے آنے میں اس کا شوہر ناراض ہے یا شوہر سے اجازت نہیں لی ہوئی تو اس کو چاہیے کہ ان کو آنے نہ دے اجازت کے بغیر، جس طرح جناب سیدہ کیا کرتی۔ اگر کوئی بھی جناب سیدہ کے گھر میں آئی ہے کوئی مسلمان عورت، تو اس میں حضرت علی علیہ السلام کی رضایت تھی، بغیر رضایت نے کہ جناب سیدہ نے کسی کو آنے نہیں دیا۔ جو کام جناب سیدہ نے، جو شخص جناب سیدہ کے گھر میں آیا ہے، وہ جناب سیدہ کی اجازت، جناب حضرت علی علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ آیا ہے۔ اور 6 نمبر پر جو حق آتا ہے حق زوجیت، وہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے، صرف واجب کام کے لیے باہر نکل سکتی ہے، جس طرح حج ہے یا کوئی اور واجب کام ہے جو اس عورت پر واجب ہے، اس کے لیے نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ مستحب کے لیے بھی نہیں نکل سکتی۔ بعض اوقات اس میں بہت سارے خلل واقع ہوتے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے مشاہدوں میں ایسے موارد گزرے ہیں کہ عورتیں زیارات میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر چلی جاتی ہیں، جبکہ اگر ان کے شوہر سے وہ اجازت لیں تو شوہر اجازت دے دیتے ہیں۔ اسی حق کے بارے میں روایت ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، جب تک وہ گھر سے باہر ہے ملائکہ کی اس پر لعنت ہے۔ یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جو کافی سارے کتب میں بھی نقل ہے۔ اور جناب سیدہ کی زندگی میں اس طرح کا واقعہ ملتا ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ اس میں شرکت کرے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے اجازت ہے اگر فاطمہ چلنا چاہے۔ جب جناب سیدہ سے پوچھا گیا تو جناب سیدہ نے کہا کہ میں علی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی، ہاں اگر علی علیہ السلام آئے اور وہ نے اجازت دی تو میں چلوں گی۔ اور جب علی علیہ السلام آئے اور جناب سیدہ نے اس سے اجازت لی اور پھر شادی میں شرکت کی، یعنی کوئی عورت جناب سیدہ سے بڑھ کر نہیں، اس کے باوجود جناب سیدہ حقوق زوجیت کا خیال کر رہی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی حقوق زوجیت ہے، اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔